السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ریئل سٹوری اور میں ہوں آپ کا میزبان فاروق عبداللہ۔ ناظرین، آج جو میں آپ کے لیے کہانی لے کر آیا ہوں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ جب بھی کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے تو آپ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ سن کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب چلتے ہیں اصل کہانی کی طرف۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت فرما رہے تھے۔ یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ وہ رات کو اکیلے نکل جاتے اور اپنی عوام کا اور اپنی سلطنت کا حال حوال جانتے۔ اسی طرح ایک رات آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہر سے باہر نکل گئے گشت کرتے ہوئے، تو آپ نے دور دیکھا کہ ایک جگہ سے دھواں نظر آ رہا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے کہ یہ شہر سے باہر شاید کوئی قافلہ ہے جو آ کر اس نے پڑاؤ کیا ہے، چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو دیکھ کر حیران ہوئے کہ ایک عورت ہے اور اس نے چولہے پر ہنڈیا چڑھائی ہوئی ہے اور اس کے پاس اس کے بچے بیٹھے رو رہے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے پاس گئے، اسے سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ بی بی آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں اور یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس عورت نے عرض کی کہ میں ایک مسافر ہوں اور یہ میرے بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یہ چولہے کے اوپر جو ہنڈیا ہے اس میں کیا پکا رہی ہیں آپ؟ تو اس نے کہا پکانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، یہ بس بچوں کو بہلانے کے لیے میں نے ایسے ہی پانی چڑھایا ہوا ہے کہ اس طرح روتے روتے سو جائیں گے تو صبح اٹھ کے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کوئی ثواب بنا دے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ اٹھے اور وہیں سے واپس آئے اور آ کر بیت المال سے کھانے پینے کا سامان لیا۔ اس وقت جب آپ بیت المال میں پہنچے تو آپ کا غلام اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہنچ گئے، تو دیکھا کہ امیر المومنین ایک بوری میں کھانے پینے کی مختلف چیزیں رکھ رہے ہیں۔ تو اس نے بھی آپ کا ہاتھ بٹایا اور جب وہ بوری بھر گئی راشن سے، کھانے پینے کی چیزوں سے، تو اس غلام نے عرض کی کہ آقا یہ مجھے اٹھوا دیں، میں اپنے کندھے پہ اٹھا لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اسلمی، آج تو تم میرا بوجھ اٹھا لو گے، کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ سن کر وہ غلام لاجواب ہو گیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ بوری میرے سر کے اوپر رکھا دو۔ تو وہ اس غلام نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ راشن کی بوری آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کے اوپر رکھا دی۔ تو آپ اتنا سفر کر کے وہ بوری اٹھا کر آئے اور آپ کا غلام بھی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ پہنچے دوبارہ اس عورت کے پاس اور اس کو بتایا کہ اس بوری میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، راشن ہے، اس میں نکال کر اپنے بچوں کو پکا کر کھلاؤ۔ تو وہ عورت بڑی حیران ہوئی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حیران ہونے کی بات نہیں ہے، آپ اس میں سے راشن نکالیں اور ان بچوں کو جو ہے وہ پکا کر کھلائیں۔ تو راوی لکھتا ہے ناظرین کہ اس عورت نے اس بوری میں سے راشن نکالا تو راشن جو ہے وہ اس نے پکانا شروع کیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام آپ کے ساتھ تھے وہ بیان کرتے ہیں
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھ گئے اور آپ خود لکڑیاں چولہے میں لگا رہے تھے، آگ جلا رہے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک سے دھواں، یعنی کہ آپ کی داڑھی مبارک کو دھواں ٹچ کر رہا تھا۔ تو وہ کافی دیر ادھر بیٹھے رہے۔ جب وہ کھانا پک گیا تو اس عورت نے ان بچوں کو کھلایا، خود بھی پیٹ بھر کر کھایا، اور وہ بچے جو پہلے رو رہے تھے وہ اب ہنسنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے لگے۔ تو اس وقت آپ اٹھ کر آنے لگے تو وہ عورت بولی کہ کاش مسلمانوں کا جو امیر ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہوتا، آپ کتنے مہربان ہیں کہ میرے بچوں کو روتا ہوا دیکھ کر گئے ہیں اور اپنے گھر سے راشن لائے ہیں، اور پھر ادھر میرے ساتھ پکوانے میں مدد کی ہے، اور پھر ان بچوں کو کھلایا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، جب آپ صبح آئیں گی تو مجھے وہیں پائیں گی جہاں امیر المومنین مسلمانوں کے خلیفہ بیٹھتے ہیں۔ تو وہ عورت حیران ہو گئی اور کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھنے لگی کہ یہ آپ نے کیا فرمایا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ہی مسلمانوں کا خلیفہ ہوں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا تو وہ عورت کانپنے لگی کہ یہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین اپنے سر کے اوپر راشن کی بوری اٹھا کر میرے لیے لائے ہیں، اور ادھر پکوانے میں میرے ساتھ مدد کی ہے، اور پھر میرے بچوں کو کھلایا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں، بی بی مجھے پہلے پتہ نہیں چلا، اور میری وجہ سے آپ کے بچے بھوکے روتے رہے، اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں پہلے راشن لے کر آتا۔ ناظرین، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ کیسے خوش قسمت وہ لوگ تھے جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے خلیفہ اور حکمران ملے، جو فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی مر گیا تو اس کا بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جائے گا۔ ناظرین، میری آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آپ خود دیکھیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں۔ اس سے نہ صرف ان کے علم میں اضافہ ہوگا بلکہ ان کا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ اللہ حافظ۔